آئیڈیل انسان کسی نہ کسی کو بناتا ہے لاشعور میں. ہمارے زمانے میں جب میں اسکول پڑھتا تھا تو وحید مراد رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ایکٹر تھا. 2 اداکاروں کا ہیئر سٹائل مشہور ہوا لا یعنی کا علم بھی سن لو مجھ سے. 2 اداکاروں کا ہیئر سٹائل میں لوگوں میں چلا ہے اور ایکسپٹ ہوا ہے، ایک دلیپ کمار اور ایک وحید مراد. تو اس وقت بال کٹوانے کے وہ لیتے تھے کوئی 8 آنے، کوئی 1 روپیہ دکانوں والے، اور وحید مراد کٹ کے 5 روپے لگتے تھے. جب ڈالر روپے سے بھی کم تھا، ایک دور ایسا بھی گزرا ہے پاکستان تھا، تو میں نے 5 روپے دے کے وحید مراد کٹ بنوائے. آدمی جس کو آئیڈیل بناتا ہے اس کو فالو کرتا ہے. اچھا، میرے باپ تھے بڑے ٹھکن زمیندار اور بڑے جابر قسم کے. چوتھے دن میرا ابا مجھے ملنے کے لیے لاہور آ گیا. میں کہو مر گیا ہوں کی کرا. تو میں نے نا وہ اس وقت چھوٹے رومال ہوتے تھے، میں نے وہ رومال لے کے نا اوپر باندھ لیا سر پر. جب تک میرے ابا رہے میں نے سر تو رومال نہیں لایا. میں اتھائیں لطر شروع ہو جاؤں. تو آدمی جس سے متاثر ہوتا ہے اس کو فالو کرتا ہے. تو میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے محبوب سے متاثر ہو کر اس کو فالو کرو، اس کے عشق میں، اس کی محبت میں، جس سے جانور پیار کرتے ہیں. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرے اونٹ مست ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے. اونٹ پاگل ہو جائے تو وہ شیر سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے. ہم نے کہا چلو. جب وہ باغ میں پہنچے تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. کہا تم دروازہ کھولو. دروازہ کھولو تو ایک اونٹ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی. اس کی جب نظر پڑی آپ پر تو اس نے دوڑ لگائی اور آپ کے پاؤں میں آ کے سر رکھ دی اور آپ کے پاؤں چومنے لگا. تو آپ نے رسی لے کر اس کو باندھا، اس کے ہاتھ میں پکڑ کر لو یہ موت تک کبھی بھی آپ اپنے ہوش نہیں کھوئے گا، تیری مان کے چلے. دوسرا اونٹ دوسری طرف تھا، آپ ادھر چلے. اس اونٹ کی نظر پڑی، اس نے دوڑ لگائی اور اگر آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے پاؤں چاٹنے لگا. جب اونٹوں کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا حبیب ہے اور اس کو یوں پیار کر رہے ہیں اور ایسے آپ کے پاؤں چوم رہے ہیں، تو ہم سب تو اس کے امتی بیٹھے ہیں. تو میرے اللہ نے آسمانوں پر بلا کر کہا میرے محبوب 50 نمازیں، 50. اللہ کہنے، میں نے کہا جی ٹھیک. اللہ کو پتا ہے 50 نہیں پڑھ سکیں گے، صرف یہ بتانا تھا کہ نماز بہت بڑی چیز ہے، اس میں سستی نہ کرنا. تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا کہ واپس بھیجئے تو 50 لے کے جا رہا ہے، کون پڑھے گا؟ اگر 50 نمازیں ہوتی تو تم تو کیم شو بھی نہ پوچھ سکتے، صرف اللہ اکبر اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ 50 نمازیں لے کے جا رہے ہیں، کون پڑھے گا؟ واپس جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے منتیں کر کے واپس بھیجا. تو اب اللہ کہتے چلو میرے نبی 45 ختم، 5. تو اللہ نے کہا اچھا چلو 5 ختم. یہ کیا بات ہے؟ پھر 5 ختم، پھر 5 ختم، پھر 5 ختم. 9 5 45، 9 چکر لگوائے چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ہر دفعہ 5. ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام واپس بھیج رہے تھے ہر دفعہ. جب آخری دفعہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی؟ کہا 5. کہا نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں. کہا موسیٰ 5 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا تو کہیں یہ ساری نہ معاف ہو جائیں تو پھر میری امت کا اللہ سے تعلق کیسے بنے گا؟ لہذا میں واپس نہیں جاؤں گا، میں یہ 5 لے کے جاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سن لو نوجوان بھی بیٹھے ہو، آپ لے کے جا رہے ہیں. میری امت پہ 2 فرض تھی انہوں نے نہیں پڑھی، ان 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے، یہ ویکھ لوے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات سچی نکلی. کوئی 100 کے قریب ملک تو میں پھر چکا ہوں، مسلمانوں کے بھی دوسرے بھی. چند فیصد نمازی ہیں، باقی کسی کو ہوش ہی کوئی نہیں. جمعے پہ کچھ آ جاتے ہیں، کوئی سارا سال غیر حاضر ہوتے ہیں، عید پہ آ جاتے ہیں، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا. تو جب ہمارے نبی چلے تو پیچھے اللہ کی آواز آئی میرے محبوب آپ نے 5 کروائیں، ہمارا قول 50 کا ہے، ہم آپ کی امت کی 1 نماز کے بدلے میں 10 نمازیں لکھیں گے. 1 جمعہ ابھی پڑھیں گے اور 10 جمعے لکھے جائیں گے. 5 نمازیں پڑھیں گے 50 لکھی جائیں گی. اور پھر ہمیں مسجد بنانے کا حکم دیا. اللہ نے دنیا کو جب بنایا تو پہلے مسجد بنائی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلی مسجد مکہ مکرمہ کا بیت اللہ تعالیٰ نے بنوایا. اور جب اللہ دنیا کو مٹائے گا تو سب سے پہلے مسجد بیت اللہ کی مٹائے گا.
پھر دنیا مٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد عطا فرمائی، باجماعت نماز عطا فرمائی۔ اب جب ہمارے نبی مدینہ پہنچے تو جاتے ہی آپ نے مسجد قباء پہنچے، پہلے مسجد بنائی، مدینہ پہنچے تو آپ کے اونٹنی ایک خالی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی، تو آپ نے کہا یہاں ہماری مسجد ہوگی۔ تو آپ نے پتہ کروایا کس کی ہے، پتہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ تو آپ نے ان کے نگران تھے اسد بن زرارہ، آپ نے ان کو بلایا کہ اس کی قیمت بتاؤ۔ کہ یا رسول اللہ میں گفٹ کرتا ہوں۔ کہ تم گفٹ کر نہیں سکتے، تم خالی اس کے گارڈین ہو، وہ یتیم ہیں، یتیم کے مال کو گفٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ خود بالغ نہ ہو جائے، تم قیمت لگواؤ۔ قیمت لگائی گئی تو 7 دینار اس کی قیمت بنی۔ تو آپ نے کہا ہم آپ کو جھکتا دیں گے، 2 دینار آپ نے اوپر، 9 دینار میں وہ آپ نے مسجد کی جگہ خریدی، اور وہاں آپ مسجد بنانے میں خود شریک تھے، پتھر ڈھو رہے تھے، خود آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پتھر ڈھو رہے تھے۔ تو میرے مالک نے اب اذان کا موقع آ گیا، نماز کے لیے کیسے بلائیں صحابہ کہ جی وہ بدن جو جیسے یہودی وہ ہوتے ہیں ایسے، وہ ہوتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں، وہ سینگ ہوتا تھا، سینگ، تو یہ ان کی نماز کا اعلان ہوتا تھا۔ عیسائیوں نے گھنٹا، پارسیوں نے آگ، تو سارے اکٹھے ہوئے، کہا جی نماز کے لیے کیا کیا جائے؟ کہا بھائی ایسا کرو، ایک نے کہا جی آگ جلائیں، کہ یہ تو ایرانیوں کا طریقہ ہے۔ ایک نے کہا جی وہ سور پھونکیں، کہ یہ یہودیوں کا ہے۔ ایک نے کہا جی گھنٹہ بجائیں، کہ وہ عیسائیوں کا ہے۔ تو اس میں کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید، وہ رات کو سوئے تو ان کو خواب آیا، ایک آدمی وہ لے کے جا رہا ہے، تو اس نے کہا بھائی یہ تو ہمیں دے دو، ہم نے، وہ کہتا ہے کیا کرو گے؟ کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے۔ کہ میں تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہ کیا؟ تو ایک طرف ہو کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان کہی۔ یہ خواب میں عبداللہ بن زید کو اذان خواب میں آئی، آنکھ کھلی، انہوں نے دوڑ لگائی، جا کے اللہ کے نبی کو بتایا۔ آپ نے کہا یہ سچا خواب ہے، بلال کو بلاؤ، اس کی آواز تم سے بلند ہے۔ بلال کو بلایا گیا تو پہلی اذان عبداللہ بن زید کہتے گئے، وہ آگے اذان دیتے گئے، اس امت کو اذان ملی۔ اور اذان دینے والے کو فضیلت سنائی کہ قبر کی مٹی اور کیڑے اسے کھا نہیں سکتے، اس کی باڈی سلامت رہے گی، اس کو قبر کے کیڑے نہیں کھا سکتے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو پہنائیں گے، پھر سارے نبیوں کو پہنائیں گے، اور پھر اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اذان دینے والوں کا مرتبہ اونچا ہوگا، اونچا ہوگا۔ اور اللہ نے مسجد کو دنیا میں اپنا گھر فرمایا کہ بیوتی فی الارض المساجد، مسجدیں میرے گھر ہیں، جو اس میں آتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں، اور مہمان کا اکرام کرنا میرے ذمہ ہے۔ اس وقت ہم اللہ کی مہمانی میں ہیں، اور اللہ کا اکرام کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو اللہ کہتا ہے سارے گناہ معاف کر۔ اور مسجد کسی کی ملک نہیں، مسجد اللہ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے، ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے، اس سے میں کہہ دیا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تو میں 3 طلاق۔ تو بعد میں اسے خیال آیا کہ یہ کیا ہو گیا، تو اس نے سارے علماء بلائے کہ میں نے بیوی کو یہ کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی، چونکہ کوئی جہاز تو تھے نہیں کہ بھائی بیٹھاؤ اور ملتان میرا ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہنچا دو، لیکن وہ ملتان بھی اس کی حکومت میں تھا، اتنی لمبی حکومت تھی۔ تو انہوں نے کہا جی ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی سلطنت سے باہر نکل جائے، اور وہ نکلنے کا کوئی ذریعہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہے، امام ابو حنیفہ؟ انہوں نے کہا جی ہیں ایک یعقوب ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، غریب تھے بالکل، کہا ان کو بلاؤ۔ اور دربار میں بھی مسئلہ بنا ہوا، علماء سارے اکٹھے، امام ابو یوسف آئے، کہا بھائی میں نے کہا ہے کہ تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو 3 طلاق، تو کیا کوئی شکل ہے کہ میں طلاق سے بچ جائے میرا گھر؟ تو امام صاحب نے فوراً کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑی۔ تو سب نے ان کو ایسے دیکھا، جناب وہ کیسے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں بنائے زبیر لیکن ہیں اللہ کی، مسجدیں اللہ کی ہیں، ہارون کی نہیں ہیں۔ تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کو فوراً 1 لاکھ درہم دینے کا اعلان کیا، اور ان کو چیف جسٹس آف اسلامک امپائر بنا دیا۔
امام ابو یوسف۔ چند دن پہلے یہودی نے گلی تنگ کر دی، اپنی دیوار آگے کر لی، تو ابو یوسف نے کہا بھائی ہم غریبوں کا راستہ کیوں تنگ کرتے ہو، تمہارے پاس پہلے اتنا بڑا گھر ہے۔ اس نے کہا جب تم پالکی میں آؤ گے تو میں دیوار پیچھے کر لوں گا۔ اس نے طنز کیا کہ یہ دھوبی کا بیٹا، وہ بھی یتیم، تو یہ کہاں سے پالکیاں تو مالدار لوگ آتے تھے۔ تو جب وہ فیصلہ انہوں نے سنایا اور اس کے بعد وہ گھر جانے لگے تو کہنے لگے ٹھہر جاؤ، پالکی لاؤ، پالکی شاہی غلام آؤ، 4 غلام کہ ان کو پالکی میں بٹھا کے گھر لے جاؤ۔ تو جب وہ پالکی لے کے گلی کے در پہنچے شروع میں تو کہنے لگے پالکی یہاں رکھ دو، انہوں نے وہاں رکھ دی۔ کہا اس یہودی کو بلاؤ، وہ یہودی آیا، انہوں نے دیکھا 4 شاہی غلام، وہ تو ویسے ہی اندر سے کانپ گیا۔ آگے دیکھا تو ابو یوسف پالکی میں بیٹھے، کہنے لگے بھائی صاحب اب میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب تو راستہ کھول دو لوگوں کے لیے۔ کہا جی میں بالکل کھول دیتا۔ انہوں نے فوراً اپنی دیوار پیچھے کر لی۔ مسجدیں بھائیو اللہ کے گھر ہیں، اور من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ تو مسجد کے عادی رہو، مسجدوں کو آباد کرو، نماز کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، تو یہ ہمارے لیے ایک رحمت بنتی ہیں۔ جب تک ہم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں مسجد کا اجر پاتے رہتے ہیں۔ تو آپ سارے بھائیوں سے گزارش ہے، اللہ کا شکر ہے میں اتنا بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں۔ میں 82 میں سب سے پہلے آیا تھا چلے کے لیے، بلیک برن میں ہماری جماعت آئی تھی، ایک گرجے کو مسجد بنایا گیا تھا، اس وقت تازہ شفیع بھائی ہوتے تھے اس وقت بالکل جوان، تو وہ ایک گرجا مسجد بنی، اور میرا بیان مغرب کے بعد، اور 30-40 آدمی بیٹھے ہوئے تھے ٹوٹل۔ آج ماشاءاللہ کہاں تک زبیر کی مسجد پہلے دن ہی بھر گئی ہے، ابھی اس کو اور آگے بڑھائے۔ تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ مسجدوں کو آباد کرو، اس پہ لگانے والا بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کا جنت میں گھر بن گیا، اس کا گھر اللہ نے جنت میں بنا دیا، اور وہ اللہ کا مہمان بن گیا۔ اور جو اس نے مال خرچ کیا، جس نے بھی اس میں حصہ ڈالا، سب اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو گیا، اور اللہ واپس کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ قدر خوفناک انجام کی طرف انسان چلا جاتا ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان بن جاتا ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے یہ ہوگا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، میں تمہیں زقوم کھلاؤں گا جس کا ایک قطرہ زمین پہ گرے زمین 7ویں تہ تک کڑوی ہو جائے گی، فمالئون منها البطون، تمہیں پیٹ بھر کے کھانا ہوگا، فشاربون علیہ من الحمیم، اوپر یہ کھولتا پانی پینا ہوگا، لوہے کے پیالوں میں پانی ہوگا، جب وہ پکڑیں گے تو ان کا سارا گوشت گل جائے گا، ہاتھوں کا صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، پیالہ ہاتھ میں ہے، گوشت گل گیا ہے، پھر پینا پڑے گا، جب منہ کے قریب لائیں گے تو چہرے کا گوشت گل کر پانی کے اندر گر جائے گا، پھر لگائے گا پیو، نہیں پیوں گے تو فرشتے ماریں گے، تو منہ کو لگائیں گے تو چہرے کی کھال منہ کے اندر، اور جب پیٹ میں جائے گا تو آنتوں کو کاٹ کر پخانے کے راستے سے نکال دے گا، ایک فرشتہ آئے گا اس کی آنتیں اٹھا کر پھر اس کے منہ میں ڈال دے گا، وہ پھر اندر جا کے فٹ ہو جائیں گی۔ یہی میرے رب کا نظام چلے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شُقُوا فَفِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ۔ قرآن تو دیکھو کیسے پکار رہا ہے، وہ کیسے جھنجھوڑ رہا ہے اور کیسے ہلا رہا ہے، اور ہم کیسے دیوانے ہیں کہ روٹی کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، چٹے کپڑے کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، چند دن کی زندگی کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، مٹ جانے والا گھر، ٹوٹ جانے والا گھر، چھوڑ دینے والی متاع، اگر یہ کسی قابل ہوتی تو میرے نبی کے گھر میں آتی۔ میرا نبی پیٹ پہ پتھر باندھے دنیا سے چلا گیا اور بھوکا دنیا سے چلا گیا۔ جس رات کی صبح کو اللہ کے دربار میں حاضری تھی، اس رات آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ ذاتی گھر کے تیل سے چراغ جلایا جاتا۔ میری ماں عائشہ گئی تھی پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کے لائی تھی کہ ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے، تھوڑا سا تیل دے دو، چراغ جلانا ہے۔ اور اس کی صبح میرے نبی نے دنیا کو چھوڑنا تھا۔
جو سارے عالم کو روشن کر گیا اپنے نور سے، اس کے گھر میں آخری رات اتنا تیل نہیں تھا کہ اس رات چراغ روشن کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم کمزور ہیں، دنیا بھی ہماری ضرورت ہے۔ میں حلال کی نفی نہیں کر رہا، میں حرام کی نفی کر رہا ہوں۔ حرام کی، رشوت لینے والا کہتا ہے گزارا کیسے کریں، سود لینے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، دکاندار کھوٹا سودا بیچنے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، نمبر 2 مال بیچنے والا کہتا ہے بچے کہاں سے پالوں۔ سورا بازار اس پہ آیا ہوا ہے کہ ہم نے کھانا ہے، کمانا ہے، حرام ہو، حلال ہو، جھوٹ ہو، سود ہو، رشوت ہو، ظلم ہو، جیب کاٹو، دھوکہ دو، فراڈ کرو، جو مرضی کرو۔ یہ میں اس کی نفی کر رہا ہوں۔ یہ ہماری زندگی کا وتیرہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارا مطلوب ہے، اللہ ہماری منزل ہے، اللہ کا راضی ہونا میری آپ کی زندگی کی معراج ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو آخرت کے مسائل بتائے کہ وہ کتنے خوفناک آنے والے ہیں، اور دوسری طرف بھی بتایا کہ میرا اللہ کیا حسین زندگی تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جس دن دنیا کو بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک اسے ایک دفعہ محبت سے نہیں دیکھا۔ جس دن جنت الفردوس کو بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، پھر جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک اللہ روزانہ اسے پہلے سے زیادہ 5 دفعہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ خوبصورت ہو جا، میرے دوست آ رہے ہیں، خوبصورت ہو جا، میرے محبوب آ رہے ہیں، خوبصورت ہو جا، میرے نیک بندے اور بندی آ رہی ہیں۔ 5 دفعہ جس سے اللہ خود ڈیکوریٹ کرتا ہو، وہ کیا گھر بن رہا ہوگا، وہ کیا نظام میرے اللہ نے چلایا ہوگا، جس کے ایک پتے کو دیکھنے بیٹھو تو ہزاروں برس تمہاری لذت کم نہ ہونے دے۔ وہ فردوس اعلیٰ ہے جسے میرے رب نے چلایا ہے۔ جہنم میں بادل اٹھے گا، کہیں گے شکر ہے بادل آیا، کچھ پانی پینے کو ملے گا۔ بادل میں سے آواز آئے گی، کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے پانی، تو اس میں سے لوہا برسے گا، اس میں سے انگارے برسیں گے، اس میں سے آگ برسے گی، اس میں سے پتھر برسیں گے۔ جنت والوں پر بادل چھائے گا۔ یہ بادل آتے ہی پہلے مشک و عنبر کی بارش کرے گا، پانی کی نہیں، مشک و عنبر کی بارش کرے گا۔ پھر یہ بادل بولے گا، جنت والو بولو کیا چاہتے ہو؟ تو جو تم تمنا کرو گے اللہ کی قسم اللہ بادلوں سے برسا کے تمہیں پیش کرے گا۔ آج مانگو کہ مجھے محل چاہیے، تمہیں بادلوں سے اترتا محل نظر آئے گا۔ مجھے چشمہ چاہیے، تمہیں بادلوں سے اترتا چشمہ نظر آئے گا۔ احمد بن ابی الخواری، بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑے عالم، وہ کہنے لگے اس حدیث کو بیان کر کے، اگر مجھ سے بادل نے پوچھا تو میں تو کہوں گا حوروں کی بارش کر دے میرے اوپر۔ مانگو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ میرے بندو جو مانگو گے دوں گا۔ پھر جب تمہاری عقل، تمہاری چاہت، تمہاری خواہشیں تمہیں ختم ہوتی نظر آئیں گی، پھر میں اپنے غیب کے خزانوں سے دوں گا جسے تم نہ سوچ سکتے ہو، نہ خیال کر سکتے ہو، نہ تصور کر سکتے ہو۔ خود میرا اللہ دینے والا بنے گا۔ اور جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ہائے ہائے، ان کی بربادی کی حد نہیں اور ان کی آبادی کی حد نہیں۔ یہ عزتوں میں بڑے اونچے چلے گئے، یہ ذلتوں میں بڑے نیچے چلے گئے۔ انہیں آگ جلائے گی۔ یہ کہیں گے، جنہوں کے پیچھے چل کے آگے میں پہنچے ان سے کہیں گے هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، بھائی ہم تمہارے پیچھے چلے تھے، آج کچھ ہمیں راستہ نکال کے دو، کچھ ہماری جان بچاؤ۔ وہ کہیں گے انا کل فیہا، ہم نے کب کہا تھا؟ ہم نے کوئی پکڑ کے شراب پلائی تھی؟ ہم نے کوئی پکڑ کے زنا کرایا تھا؟ ہم نے تو دعوت ہی دی تھی۔ شراب تو تم نے خود پی تھی، زنا تو تم نے خود کیا تھا، سود تو تم نے خود کھایا تھا، میں نے کون سا تیرے منہ میں ڈالا تھا؟ تو بھی جل، میں بھی جلتا ہوں۔ تو جب کہیں گے ہائے او کم بختو، تم نے ہمیں مروایا، تو کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ میرے مولا، یہ سارے کہیں گے ان کم بختوں کو ہمارے حوالے کر، ہمیں نے اپنے پیروں تلے رگڑ دیں اور مسل دیں۔ اور میرا اللہ کہے گا سارے ہی مسلے جاؤ گے، سارے ہی رگڑے جاؤ گے۔ کوئی حجت تم پر، کوئی حجت ایسے نہیں تھی
تھی جو میں نے تمام نہ کی ہو، جو تمہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. پھر یہ کہیں گے اچھا ایسا کرو، یہ فرشتوں کی منت کرو، تو وہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اے بھائی فرشتوں جو ان کو مار رہے ہوں گے، اپنے اللہ سے کہو تھوڑا سا عذاب گھٹا دے، تھوڑا سا گھٹا دے، ختم نہیں کروا رہے، گھٹا دے. تو وہ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، تمہیں کوئی دنیا میں سمجھانے آیا تھا؟ قالوا بلا، کہ آئے تھے. کہ پھر تم نے کیا کیا؟ کہ ہم نے مذاق اڑایا. کہ پھر فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اب جتنی مرضی دعا کرو کوئی قبول نہیں. پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے بڑے فرشتے سے بات کرو، مالک یا مالک یا مالک یا مالک. 1000 سال اس کو پکاریں گے. وہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، ہم مرنا چاہتے ہیں. وہ کہے گا انکم ماکثون، موت مر گئی، تمہیں زندہ رہنا ہے. پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اللہ سے بات کرو. تو اللہ سے کہیں گے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، 1000 برس پکاریں گے. پھر اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم پر بدبختی آئی، ہم تیری مان کے نہ چلے، اپنی مان کے چلے. معافی، توبہ، نہ رگڑتے ہیں، ہمیں ایک دفعہ باہر نکال، ہم ٹھیک چلیں گے. اللہ کہے گا یہ آخری بات ہے اللہ اور جہنم والوں کی. اے میرا اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا، یہیں ذلیل ہو کے پڑے رہو، ولا تکلمون، اور اپنی بکواس بند کر دو. اور اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتے سے کہے گا کہے گا لبیک. اللہ کہے گا تالا لگاؤ، اندر باہر کو کاٹ دو، نہ کوئی اندر جا سکے نہ کوئی باہر نکل سکے. لٹ گئے یہ، مارے گئے یہ. کوئی بتا دے سود کھانے والوں کو، کوئی بتا دے زنا کرنے والوں کو، کوئی بتا دے قتل کرنے والوں کو، کوئی بتا دے چوری ڈاکہ ڈالنے والوں کو، کوئی بتا دے جا کے گانے سننے والوں کو، اور کوئی بتا دے ننگے ناچ دیکھنے والوں کو، کوئی بتا دے جوا کھیلنے والوں کو، کوئی بتا دے نماز چھوڑنے والوں کو، روزہ چھوڑنے والوں کو، زکوٰۃ چھوڑنے والوں کو، کوئی بتا دے رشوت کھانے والوں کو، جوا کھیلنے والوں کو، کوئی بتا دے جا کے ماں باپ کے نافرمان کو، کوئی بتا دے جا کے آوارہ گرد انسانوں کو کہ یہ انجام ہے، یہ ہونے والا ہے. بچ جاؤ، بچ جاؤ. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. بھاگو، دوڑو، دوڑو. کدھر؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف. ان خوفناک مصیبت کی گھاٹیوں سے بچنا ہے تو دوڑو اللہ کی طرف، وہاں جہاں میرے رب نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، تمہارے لیے لامحدود جنتیں. کیسی؟ ذوات افنان، بڑے سرسبز، بڑے باغات والی، بڑی ٹہنیوں والی، بڑے قسم قسم کے پھلوں والی. فیہما عینان تجریان، چشمے بڑے بہتے ہوئے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، پھلوں کی بے شمار قسم بہتات. فیہم متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، قالینوں پر بیٹھے ہوئے. وجن الجنتین دان، پھل جھکے ہوئے. فیہن قاصرات الطرف، تمہارے پہلو میں جنت کی حسین لڑکیاں، حسین بیویاں. رب ذوالجلال کی قسم، ایک نظر دیکھے گا تو 40 سال نظر واپس نہیں آ سکے گی. 40 سال نظر واپس نہیں آ سکے گی. جنت الفردوس کی ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے لاعبہ، حور ہے جس کا نام ہے لاعبہ. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ساری جنت کی حوریں اس کے حسن پر عاشق ہیں، جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں. وہ مشک اور عنبر اور زعفران اور کافور سے بنی ہے. اور جنت کی حوریں لائبہ سے کہتی ہیں لائبہ اگر لوگوں کو تیرا پتہ چل جائے
اگر سکھر کے نوجوانوں کو چھوڑو، سکھر کے بوڑھوں کو بھی تیرا پتہ چل جائے تو تیرے حاصل کرنے میں سب کچھ لٹا دیں، لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا اس کا نکاح ہو جائے، میں اس کے پہلو میں آ جاؤں، فلیعمل برضاء ربی، میرے رب کو راضی کر لے، میرے رب کو راضی کر لے، میرے مولا کو راضی کر لے۔ میرے بھائیو، سب سے زیادہ ضرورت مند مخلوق انسان ہے۔ میں نے آخرت کی ضرورتیں پہلے بتائی ہیں، لیکن دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ صحابی دعا مانگ رہے، صحابی کون صحابی؟ ساری دنیا کے ابدال اور ساری دنیا کے اقطاب اور ساری دنیا کے اولیاء، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، جنید بغدادی جیسے اولیاء کرام سے سارا جہان بھر جائے تو ایک صحابی کے جسم کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور زندگی میں رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل پایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اب ایک صحابی دعا مانگ رہا ہے، اللہم صبرنی، اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے۔ پیچھے سے اللہ کے نبی گزرے، انہوں نے سنا کہ یہ دعا مانگ رہا ہے، میرے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ اور پورے زور سے لات اس کی کمر میں یوں ماری، وہ ادھر جا گیا، اتنے غصے میں آئے کہ یوں لات ماری وہ ادھر جا گرا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے غضب سے کہا سألت اللہ البلا، اللہ سے جو صبر مانگ رہا ہے تو کیا اللہ سے امتحان مانگتا ہے تو اگر اللہ نے امتحان میں ڈال دیا تو پاس ہو سکتا ہے؟ یہ صحابی سے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جو پاس ہو چکے ہیں، زندگی میں پاس ہو گئے۔ اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا۔ پاس ہو چکا ہے، پھر میرا نبی غضبناک ہو کر کہتا ہے اللہ نے امتحان لے لیا تو پاس ہو سکو گے؟ سألت اللہ البلا، اللہ سے آزمائش مانگتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں کیا مانگوں، پھر میں کیا مانگوں؟ تو آپ نے کہا مانگ اللہ سے اللہم آتینی فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنی عذاب النار، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ یا اللہ ہمارا یہ جہان بھی اچھا کر، ہمارا وہ جہان بھی اچھا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ یہ دعا میرے اللہ نے اور میرے نبی کی عادت تھی، جب آپ دعا مانگتے تھے تو ربنا آتنا سے شروع کرتے تھے، اور جب درمیان میں آتے تو ربنا آتنا پڑھتے، پھر جب آخر میں جاتے پھر ربنا آتنا پر دعا ختم فرماتے تھے۔ تو میں تو صرف جنت اور جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جہنم سے بچنا ضرورت اور جنت میں جانا ضرورت، یہاں عزت سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں عافیت سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں امن سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں کشادہ دست ہونا بھی میری ضرورت ہے۔ میں یہاں کی سردی سے بچنا چاہتا ہوں، گرمی سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں ہم یہاں بھی محتاج ہیں، وہاں بھی محتاج ہیں۔ اس جہان کی محتاجیاں تب دور ہوں گی جب ہم اس جہان کے شہنشاہ اللہ کے دربار میں سر جھکائیں گے۔ پوری امت مسائل میں گھری ہوئی ہے، پوری امت پریشانیوں کا شکار ہے، پوری امت کے اجتماعی انفرادی اپنے بیمار رہے، پرائے بیمار رہے، اپنے بھی سینے چھلنی کر رہے، پرائے بھی سینے چھلنی کر رہے، اپنے بھی مسلمان کی بیٹیوں سے اپنے ہی زنا کر رہے ہیں، اپنے خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے، کلاشنکوف بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہے، آگے سینہ بھی مسلمان کا ہے۔ میں یہودی کو کیا تانا دوں، میں عیسائی کا کیا گلہ کروں؟ ہمیں تو ہمارے اپنوں نے چھلنی کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں رات کو ڈاکے ڈالنے والے کہاں سے آتے ہیں، اور راتوں کو بچیوں کو اٹھا کے زنا کرنے والے کہاں کے یہودی ہیں؟ کیا یہ امریکہ کے عیسائی ہیں، یا یہ برطانیہ کے یہودی ہیں، یا یہیں کے نافرمان ہیں؟ سکھر کے بینکوں میں سود پہ پیسہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ یہ جتنے بینک ہیں ان میں جتنے سیونگ اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں وہ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ یہودیوں نے آ کر، عیسائیوں نے آ کر کھولے ہوئے ہیں۔ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ کن کے پیسے سے یہ سود کا نظام چل رہا ہے؟ بھائیو ہم تو اپنوں کے ہاتھوں بھی مر گئے،
اور غیروں کے ہاتھوں میں مر گئے. تنہم داغ داغ شد پنبا کجا بنہم. کہاں کہاں ہم پھمبا رکھیں کہ سارا وجود ہے زخمی ہے، دامن تار تار ہے. الجھ کے رہ گئی ساری امت انفرادی اجتماعی طور پر. ہر طرف اداس شام ہے، روتے چہرے ہیں اور تنگ گھٹے ہوئے سینے ہیں، زرد پرچھائیاں ہیں. میرے بھائیوں میں علاج بتاتا ہوں. اس کا ایک علاج ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں. یہ میں نہیں بتا رہا، میں ترجمان ہوں. یہ میرا رسول بتا رہا ہے کہ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان میری مانو، دنیا کی عزت بھی پاؤ گے، آخرت بھی عزت بھی پاؤ گے. اور یہ میرا نبی فرما رہا ہے وجعل الذل والصغار علی من خالف امری. جو میری شریعت سے ہٹے گا، جو میرے طریقے سے ہٹے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اللہ اسے پست کر دے گا. میرے بھائیو اللہ سے صلح کرو. زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، فوق اللہ کا، تحت اللہ کا، ہوائیں اللہ کی، پانی اللہ کا، بادل اللہ کے، بجلیاں اللہ کی، گرج اللہ کا امر، بھاپ اللہ کا امر، فرشتے اللہ کا امر، انسان اللہ کا امر، جنات اللہ کا امر، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ، اور صحرا کے کھلے دامن کھلے میدانوں میں اللہ، اور ابلتے چشموں میں اللہ، اور گرتی بارش کے قطرے قطرے میں اللہ، کھلے ہوئے پھول میں اللہ، مہکتی ہوئی کھیلی میں اللہ، اور بلبل کے نغمے میں اللہ، اور کوئل کی کوک میں اللہ، اور بادلوں کی بارش میں اللہ، اور بجلیوں کی کڑک میں اللہ، اور بادلوں کی گرج میں اللہ، اور آسمان کے ستاروں کی روشنیوں میں اللہ، سورج کی ہر کرن میں اللہ، چاند کی چاندنی میں اللہ، آسمان کی بلندیوں میں اللہ، پہاڑوں کی برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں ہیں تو وہ اللہ ہی اللہ، وہ کالے پہاڑ ہیں تو اللہ، وہ سبز ہیں تو اللہ، وہ سیاہ ہے تو اللہ، وہ سنگ مرمر ہے تو اللہ، وہ ہیرا ہے تو اللہ، وہ موتی ہے تو اللہ، وہ یاقوت ہے تو اللہ، وہ زہر ہے تو اللہ کا امر ہے، عقاب کی پرواز ہے تو اللہ کا امر ہے، سانپ کی پھنکار ہے تو اللہ کا امر ہے، پانی کی روانی ہے تو اللہ کا امر ہے، چشموں کا ابلنا ہے تو اللہ کا امر ہے، دانے کا پھٹنا ہے تو اللہ کا امر ہے، پھل کا نکلنا ہے تو اللہ کا امر ہے، مٹھاس کا پیدا ہونا ہے تو اللہ کا امر ہے، نطفے کا انسان بن کے بولنا ہے تو اللہ کا امر ہے، آنکھوں نے دیکھا تو اللہ نے دکھایا، کانوں نے سنا تو اللہ نے سنایا، زبان بولی تو اللہ نے بلوایا، ہاتھ ہلا تو اللہ نے ہلوایا، پاؤں چلا تو اللہ نے چلوایا، سورج ڈوبا تو اللہ نے ڈبویا، نکلا تو اللہ نے نکالا، چاند چڑھا میرے اللہ نے چڑھایا، وہ گھٹا تو میرے اللہ نے گھٹایا، ستارے جھل ملائے تو میرے اللہ کے امر سے، چاند بدر بنا تو میرے اللہ کے امر سے، رات سیاہ ہوئی تو میرے اللہ کے امر سے، دن اجالا ہوا تو میرے اللہ کے امر سے، اور ایک چھوٹی سی مکھی میں شہد بنا تو میرے اللہ کے امر سے، مشک نافے میں مشک بنا تو میرے اللہ کے امر سے، لوہے میں سختی آئی میرے اللہ کے امر سے، صدف کا پانی موتی بنا تو میرے اللہ کے امر سے، گائے کے تھن سے دودھ نکلا تو میرے اللہ کے امر سے، زمین میں تانبا پیتل بنا تو میرے اللہ کے امر سے، جبریل ہے میرے اللہ کا امر ہے، میکائیل ہے میرے اللہ کا امر ہے، اسرائیل ہے میرے اللہ کا امر ہے، اسرافیل ہے میرے اللہ کا امر ہے، عرش ہے میرے اللہ کا امر ہے، فرش ہے میرے اللہ کا امر ہے، جنت ہے تو اللہ کا امر ہے، دوزخ ہے تو اللہ کا امر ہے، نبی ہیں تو اللہ کا امر ہے، ابراہیم خلیل بنا تو اللہ کا امر ہے، موسیٰ کلیم بنا تو اللہ کا امر ہے، عیسیٰ روح بنا تو اللہ کا امر ہے، میرا محبوب حبیب اللہ بنا تو اللہ کا امر ہے، مشرق بنا تو اللہ کا امر ہے، مغرب بنا تو اللہ کا امر ہے، سمندر کا پانی کڑوا ہوا تو اللہ کا امر ہے، سندھ دریا کا پانی میٹھا ہوا
تو اللہ کا امر ہے ہر طرف، للہ الامر من قبل ومن بعد قل ان الامر كله لله ان القوة لله ان العزة لله يمسك السماوات والارض ان تزولا له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى لله ما في السماوات وما في الارض رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا فلا اقسم برب المشارق والمغارب رب المشرقين ورب المغربين رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب جبریل و میکائیل. ساری کائنات پر جو کچھ میں نے پہلے بتایا میں وہ قرآن سے بتا رہا ہوں. یرسل الریاح مبشرات الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. جو میں نے پہلے بتایا میں اب قرآن سے بتا رہا ہوں. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المقيت المجيب الواسع الشهيد الباعث الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديعي الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو. دوڑ اللہ کی لگاؤ، دوڑ اللہ کی لگاؤ، اللہ سے صلح کرو. مسائل حل کرنے ہیں. یہ فوجیں تمہارا کچھ نہیں بنا سکتی، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ حکمران تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، تم سے کچھ نہیں لے سکتے. یہ ایٹمی طاقتیں ہمارا مچھر نہیں مار سکتی، ہمیں کیسے مار سکتی ہیں؟ ساری دنیا کا فرعون اکٹھا ہو کر ایک مچھر نہیں مار سکتا، ایک مکھی اور پروانہ نہیں مار سکتا. وہ انسانوں پر کیسے قادر ہے؟ نظام ہم نے بگاڑا ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، وہ ہم سے روٹھ گیا ہے. اسے مناؤ، اسے مناؤ، اللہ کو مناؤ تو سب کچھ بدلے گا. عزت چاہتے ہو اللہ ہی کے پاس ہے، وہ تو عز منتشا. پیچھے آؤ کہ تو ہماری حکومت ہو تو اللہ کے پاس ہے، تو الملک منتشا. عزت چاہتے ہو اللہ کے پاس ہے، وہ تو عز منتشا. رزق چاہتے ہو اللہ کے پاس ہے، یبسط الرزق لمن یشاء. دریاؤں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو، پانیوں پہ لڑتے ہو، وہ ہمارا پانی کھا گئے، ہندوستان نے پانی بند کر دیا. بند کرنے دو. کیا میرے رب کے خزانوں کا پانی ختم ہو گیا ہے؟ انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لوگوں کی بددیانتی اور ظلم سے ہماری بجلی ختم ہو گئی. کیا میرے رب کا نور ختم ہو گیا ہے؟ کیا میرے رب کا نور ختم ہو گیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض.
اللہ نور السماوات والارض، کیا میرے اللہ کا نور ختم ہے؟ کیا میرے نبی کا نور ختم ہو گیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آسمان پہ اللہ کا نور، زمین پہ اللہ کا نور، مشرق مغرب میں اللہ کا نور۔ تم اللہ سے صلح کرو، تم اللہ سے صلح کرو، تم اللہ سے صلح کرو، تم اللہ کے آگے جھکو، تمہارا یہ جہان بھی ہے، تمہارا وہ جہان بھی ہے۔ میرے بھائیوں، میں کوئی فلسفہ نہیں بتا رہا، اے ہے میرے نبی نے کہا تھا لا تستضیئوا بنار المشرکین، کبھی کافروں کو مشیر نہ بنانا، کبھی کافروں کو مشیر نہ بنانا۔ اے جب مسلمانوں پہ مشیر یہودی ہوں اور عیسائی ہوں اور دہریے ہوں، پھر یہ پاگل دیوانے ہیں جو عزت کے خواب دیکھتے ہیں، جو بلندیوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ انہیں ذلت میں رہنا ہی ہوگا، انہیں فرعونوں کی خاک چاٹنا ہوگا، انہیں فرعونوں کے جوتے چاٹنے پڑیں گے۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، کدھر؟ جدھر اللہ بلا رہا ہے، جدھر اللہ بلا رہا ہے۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، اللہ کو ساتھ لو۔ وہ کیسے ساتھ ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ یا ابا سفیان، ابو سفیان آ جا، دنیا اور آخرت کی عزت پا، میرے طریقے پر آ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آئے۔ میرے اللہ نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں بھی پیش کی اور جنت کی چابی بھی پیش کی۔ آپ کوہ صفا پہ ہیں، اسرائیل حاضر خدمت ہیں۔ یا رسول اللہ، ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض۔ یا رسول اللہ، آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے، عرب کی نہیں ہے، صرف عرب کی نہیں، صرف عرب نہیں، عرب نہیں، پاکستان نہیں، یا رسول اللہ 6 نہیں 7 نہیں، ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ ادھر چلو، ادھر، واپس پیچھے لوٹو، لوٹ پیچھے کی طرف۔ اے گردش ایام، تو ہمیں وہ روشنیاں نہیں چاہیے، ہمیں وہ ترقی نہیں چاہیے جہاں بیٹی کے سر سے دوپٹہ کیا کپڑا ہی اتر جائے، بیٹی کے جسم سے کپڑے اتر جائیں، بیٹے کے ہاتھ میں گٹار آ جائے، نوجوان آوارہ ہو جائے، ماں اولاد سے چھپتی پھرے، باپ ڈرتا پھرے، بھائی کا خون سفید ہو جائے، بھائی کا گلا کاٹنے کو تیار ہو، گھنگرو کی چھنکار ہو، پائل چھن کے اور جام چھل کے۔ ہمیں یہ تعظیم نہیں چاہیے۔ یہ روشنیاں بجھا دو جس میں نہ ماں رہی، نہ باپ رہا، نہ بیٹی رہی، نہ بھائی رہا۔ ہمیں وہ اندھیرے پسند ہیں جہاں ماں محترم ہو، باپ باوقار ہو، اور کسی کی بیٹی اپنی بیٹی ہو، کسی کی بہن اپنی بہن ہو، کسی کا بھائی اپنا بھائی ہو، جہاں ایک دل کے ساتھ سارا معاشرہ زندگی گزارتا ہو۔ وہ ایک ہی راستہ ہے، پیچھے جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تلاش کرو۔ اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، موجود۔ سورج تو ڈوب جاتا ہے، مسکین ڈوب گیا سکھر کے لیے، کل نکلے گا تھکا ہرا، چاند چڑھا، پھر